اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। علی بھائی ویڈیوز چینل کے تمام معزز ناظرین کو چینل پر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ خوش آمدید۔ ناظرین کرام، کئی بار ہم اپنے ارد گرد لوگوں کو اپنے ملک کے نظام سے ناخوش ہونے اور دوسرے ملکوں میں جا کر سیٹل ہونے کی خواہش کے بارے میں بات کرتے سنتے ہیں۔ حالانکہ دنیا میں چند ممالک ایسے بھی ہیں جہاں زندگی بالکل بھی آسان نہیں ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم ایسے ہی ایک ملک کی سیر کرنے والے ہیں جس کی عوام گورنمنٹ کی اجازت لیے بغیر کسی دوسرے ملک کا سفر بھی نہیں کر سکتی۔ ناظرین کرام، آج کی ویڈیو میں ہم ایک ایسے ملک کی سیر کرنے والے ہیں جس کو بین الاقوامی طور پر دنیا ایک جیل سمجھتی ہے، 2.7 کروڑ لوگوں کی جیل۔ اس ملک کے سپریم لیڈر کے بارے میں آپ نے سوشل میڈیا پر بے شمار فنی میمز بھی دیکھی ہوں گی۔ چند میمز کا میں آپ کے ساتھ ذکر بھی کر دیتا ہوں۔ ایک ایسا بچہ جس کے پاس کھلونے بھی پورے ہیں مگر کوئی بھی اسے اپنے ساتھ کھلانا پسند نہیں کرتا۔ وہ آسمان کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے کاش غلطی سے امریکہ کا کوئی میزائل میرے ملک پر بھی گر جاتا۔ ایسی بے شمار میمز ہیں جو اس ملک کے سپریم لیڈر پر بنائی جاتی ہیں، لیکن ناظرین حقیقت میں یہ شخص انتہائی خطرناک ہے اور امریکہ سمیت تمام مغربی دنیا کے لوگوں کی اس کے خوف سے ٹانگیں کانپتی ہیں۔ جی ناظرین، آج ہم سیر کرنے والے ہیں مشرقی ایشیا میں واقع ایک خوبصورت سے ملک شمالی کوریا کی۔ شمالی کوریا ایک انتہائی بند اور آمریت کا شکار ملک ہے۔ ملک کی مرکزی معیشت اور نظام ایک جماعتی نظام پر مشتمل ہے۔ ملک پر 1948 سے کم خاندان کی حکومت ہے۔ ملک کے موجودہ سپریم لیڈر کم جونگ ان ہیں۔ انہوں نے 2011 میں اپنے والد کم جونگ ال کی موت کے بعد شمالی کوریا کا اقتدار سنبھالا تھا۔ ملک کی سرحدیں شمال میں چین کے ساتھ، شمال مشرق میں روس کے ساتھ اور جنوب میں جنوبی کوریا کے ساتھ لگتی ہیں۔ شمالی کوریا کا دارالحکومت پیونگ یانگ ہے جو ملک کا سب سے بڑا شہر بھی ہے۔ شمالی کوریا کی گورنمنٹ معاشرے کے تمام پہلوؤں مثلا میڈیا، معیشت اور سیاسی نظام کو نہایت سختی سے کنٹرول کرتی ہے۔ شمالی کوریا کے پاس دنیا کی سب سے بڑی آرمی ہے جس کی ٹوٹل تعداد 1 ملین افراد بتائی جاتی ہے۔ ایٹمی ہتھیاروں کے پروگرام کی وجہ سے اس ملک پر بین الاقوامی پابندیاں بھی عائد ہیں۔ ملک کی ایک ہی سرکاری زبان ہے جس کا نام کوریائی ہے۔ 2020 کی ایک سروے رپورٹ کے مطابق ملکی آبادی کے 73% لوگوں کا کوئی مذہب نہیں ہے، 13% چونڈوازم کو مانتے ہیں، 12% شمانی مذہب کے پیروکار ہیں، 1.5% بدھ مت کو مانتے ہیں اور 0.5% دیگر مذاہب کے پیروکار بھی اس ملک میں بستے ہیں۔ ملک کا ٹوٹل رقبہ 1,20,538 مربع کلومیٹر یعنی 46,540 مربع میل ہے۔ رقبے کے لحاظ سے ملک کا شمار دنیا میں 98 نمبر پر ہوتا ہے۔ اس کے 0.1% رقبے پر پانی بھی موجود ہے۔ 2008 میں ملک میں آخری بار مردم شماری کروائی گئی تھی۔ اس کے مطابق ملک کی ٹوٹل آبادی 2,40,52,231 افراد تھی۔ 2015 کی ایک رپورٹ کے مطابق شمالی کوریا کی ٹوٹل سالانہ GDP $40 بلین سالانہ ہے، جو $640 فی کس بنتی ہے۔ ملکی کرنسی کا نام KPW ہے۔ ملک کا کالنگ کوڈ +850 اور TLDKP ہے۔ سرکاری طور پر شمالی کوریا ایک ملحد ریاست یعنی بے دین ریاست ہے۔ ملک کے تمام بڑے عہدے سپریم لیڈر کم جونگ ان کے پاس ہیں۔ یہ عہدے درج ذیل ہیں: ورکرز پارٹی آف کوریا کے جنرل سیکریٹری، شمالی کوریا کے ریاستی امور کے صدر، مرکزی فوجی کمیشن کے چیئرمین اور مسلح افواج کے کمانڈر ان چیف۔ شمالی کوریا 2333 قبل مسیح میں آباد ہوا تھا۔ 1945 میں دوسری جنگ عظیم کے اختتام اور جاپان کے ہتھیار ڈال دینے کے بعد پورے کوریا کو 2 حصوں میں برابر تقسیم کر دیا گیا۔ ایک حصے پر روس نے قبضہ کر لیا اور دوسرے حصے پر امریکہ نے۔ 1950 میں کوریائی جنگ کا آغاز ہوا۔ اس جنگ میں شمالی کوریا نے جنوبی کوریا پر حملہ کر دیا تھا۔ 1953 میں 3 سالہ جنگ کے اختتام پر جنوبی کوریا نے مشرقی بلاک کے ممالک کی طرف سے اقتصادی امداد اور مہارت سے بہت فائدہ اٹھایا، جس کے نتیجے میں جنوبی کوریا نے خوب ترقی کی اور آج $1.83 ٹریلین کی معیشت کے ساتھ جنوبی کوریا کا شمار دنیا کے امیر ترین ملکوں میں ہوتا ہے۔ اس کے برعکس شمالی کوریا کے پہلے رہنما کم ال سنگ نے اپنے ذاتی فلسفے جس کا نام جوچے ہے
اس کو قومی نظریہ قرار دیا اور اس بلاک میں شامل ہونے سے انکار کر دیا جس میں جنوبی کوریا شامل تھا۔ کم il سنگ کی ذاتی انا کی وجہ سے 1980 کی دہائی تک شمالی کوریا کی بین الاقوامی تنہائی میں تیزی آئی اور ملک میں غربت اور افراتفری پھیل گئی۔ 1951 میں سوویت یونین کے زوال کے بعد شمالی کوریا کی معیشت میں زبردست گراوٹ آئی۔ 1994 سے 1998 تک شمالی کوریا بدترین قحط کا شکار رہا، جس کے نتیجے میں بھوک کی وجہ سے لاکھوں لوگ جان کی بازی ہار گئے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کے مطابق شمالی کوریا میں انسانی حقوق کا بدترین ریکارڈ ہے۔ نارتھ کورین لوگوں کی زندگی بھی بہت محدود ہے۔ آزادی اظہار، نقل و حمل، معلومات تک رسائی تک ہر چیز کو حکومت کنٹرول کرتی ہے۔ ملک میں انٹرنیٹ بہت ہی محدود پیمانے پر میسر ہے۔ اپنی عوام کا پیٹ پالنے کے لیے یہ ملک غیر ملکی امداد پر بہت زیادہ انحصار کرتا ہے۔ تمام چیلنجز کے باوجود شمالی کوریا نے صحت اور تعلیم جیسے شعبوں میں خاصی ترقی کر لی ہے۔ شمالی کوریا دنیا کے غریب ترین ملکوں میں سے ایک ہے۔ ملک میں مرکزی طور پر منصوبہ بند معیشت اور محدود تجارت ہے، جس کے نتیجے میں فی کس GDP بہت ہی کم اور وسیع پیمانے پر غربت موجود ہے۔ شمالی کوریا کے عوام کو حکومت کی منظوری کے بغیر بیرون ملک سفر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ملک میں داخل ہونے والے غیر ملکی سیاحوں پر بھی کڑی نظر رکھی جاتی ہے اور ان کی ملک میں آزادانہ نقل و حرکت پر بھی پابندی ہے۔ شمالی کورین باشندے ہفتے میں 7 دن اور دن میں 13 گھنٹے کام کرتے ہیں۔ خواتین 6 سے 8 گھنٹے روزانہ کام کرتی ہیں۔ ملک میں روزانہ 3 بار سائرن بجتا ہے جو آپ کو بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، کب کھانا ہے، کہاں جانا ہے اور اپنا وقت کیسے گزارنا ہے۔ یہ سب کچھ حکومت طے کرتی ہے۔ شمالی کوریا کی حکومت اپنی عوام کی لائف میں کس حد تک انٹرفیئر کرتی ہے، اس بات کا اندازہ آپ اس سے لگا لیں کہ اگر ان لوگوں کے گھر میں آگ لگ جائے تو اپنے گھر والوں، بیوی، بچوں اور گھریلو سامان سے پہلے حکمران خاندان کے افراد کی تصویروں اور پورٹریٹ وغیرہ کو جلنے سے بچانا ہر فرد پر فرض ہوتا ہے۔ کم خاندان کے افراد کی تصویریں اور پورٹریٹ ہر گھر میں رکھنے پڑتے ہیں، یہ وہاں کا قانون ہے۔ شمالی کورین خواتین سب سے کم میک اپ استعمال کرتی ہیں۔ ملک میں لپسٹک لگانے پر پابندی ہے اور بھاری میک اپ کو اس لیے برا سمجھا جاتا ہے کیونکہ اس کا تعلق مغربی دنیا سے ہے۔ شمالی کورین عوام میں بہت سارے لوگ خوراک، رہائش، بجلی اور بہت سی دیگر ضروریات زندگی سے محروم ہیں۔ شہریوں کو موبائل فون، کمپیوٹر اور دیگر میڈیا ڈیوائسز استعمال کرنے سے منع کیا جاتا ہے۔ خاص طور پر اگر کوئی شخص جنوبی کوریا کا میوزک سنتے یا فلم دیکھتے پکڑا جائے تو اسے سخت سزا دی جاتی ہے۔ ناظرین کرام، یہ تھی شمالی کوریا کے بارے میں ایک دلچسپ اور معلوماتی سی ویڈیو جو یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی کامنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل علی بھائی ویڈیوز کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے ہوئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ اس چینل سے اپلوڈ ہونے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ ملتے ہیں ایسی ہی کسی نئی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔